اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، شعبان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور ماہ شعبان کی پہلی جمعرات آ گئی ہے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ ماہ شعبان کی پہلی جمعرات پڑھی جانے والی 4 دعائیں شیئر کریں گے۔ ان 4 دعاؤں کو پڑھنے کے بعد آپ جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ کو وہ بھی ملے گا جو آج تک آپ کو نہ مل سکا، جس کے لیے آپ نے بہت سی دعائیں مانگی۔ آج کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ آج نہیں مانگو گے تو پھر کب مانگو گے؟ اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ 4 دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ان 4 دعاؤں کو آپ نے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، پورے دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ کیسے مانگنا ہے، کیسے ان دعاؤں کو پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان 4 دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک اس سے زائد مرتبہ بھی پڑھنا چاہیں تو زائد مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھے۔ جب درود پاک پڑھ لے تو اس کے بعد جو سب سے پہلی دعا آپ نے پڑھنی ہے، اس دعا کی بڑی فضیلت ہے، بڑی بابرکت دعا ہے، اور پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو اس وقت پڑھتے جب آپ پریشان ہوتے۔ وہ دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ بڑی مبارک اور بڑی بابرکت دعا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمیشہ زندہ اور قائم و دائم رہنے والے، میں تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس دعا کو آپ نے صرف اور صرف 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ جو آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے وہ عمل اول کلمے کا عمل ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اچھا، اول کلمے کا ترجمہ تو آپ سب کو آتا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو اس کا ترجمہ کر کے بتلا دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی کہ بندہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ ان کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اول کلمہ کو صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ دوستو، جو آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے، تیسرا عمل کرنا ہے، وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ وہ کلمات ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اب ان کلمات کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ یہ دعائے ابراہیمی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کو اس وقت پڑھا جب آپ کو آگ میں پھینکا جانے لگا، تو آپ نے ان کلمات کے ذریعے اپنے رب کو پکارا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ ہی وکالت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، میرے لاڈلے کے لیے سلامتی والی بن جا۔ تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن گئی۔
تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے ان کلمات کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے۔ دوستو، جو آپ نے چوتھا عمل کرنا ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ دیکھیں، آپ جس بھی آیت کا، جس بھی سورت کا اور جس بھی اللہ رب العزت کے نام کا عمل کرتے ہیں، ہر نام کی، ہر آیت کی، ہر سورت کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ تو جو آپ نے چوتھا عمل کرنا ہے بڑے مبارک کلمات ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، مگر اللہ کی توفیق سے، یعنی کہ جب تک اللہ بندے کو توفیق نہ دے تو اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ گناہ سے بچ سکے، اور اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ کوئی نیکی کر سکے۔ یہ اللہ کی طرف سے بندے کو ہدایت آ جاتی ہے، بندے کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے اور وہ گناہ سے بھی بچ جاتا ہے اور خشوع خضوع کے ساتھ چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی کرتا ہے۔ دوستو، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ ان کلمات کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ تو حضرت عبداللہ بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کے اندر 99 بیماریوں کا علاج رکھ دیا، جن میں سب سے چھوٹی بیماری وہم کی بیماری ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ان کلمات کو بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے چوتھا عمل کرنا ہے جب آپ یہ چاروں عمل کر لیں۔ لیکن ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ان دعاؤں کو پڑھنا ہے، تو اس دوران آپ نے کسی سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی، کسی سے آپ نے کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ خشوع خضوع کے ساتھ آپ نے ان چاروں دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ دعاؤں کو دوبارہ سن لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 12 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کے بعد جو دوسری دعا پڑھنی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس عمل کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان کلمات کو آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جو چوتھا عمل کرنا ہے، چوتھے کلمات پڑھنے ہیں، چوتھی دعا پڑھنی ہے، وہ دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ چاروں دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ یقین جانیں کہ ان چاروں دعاؤں کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے وہ آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین انشاءاللہ۔ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔